سا اس کا انٹرو کر دوں. جی السلام علیکم. ہم مسلسل علامہ ڈاکٹر ماجد رضا عابدی کو سن رہے ہیں. ان کی مجالس، ان کی خطابت ایک بہت منفرد انداز ہے ان کا. اور یہاں انجمن جوادیہ میں آپ بتا رہے ہیں 12 برس سے اشرا پڑھ چکے ہیں. آج 12واں برس ہے ان کا یہ مجلس کا جو اشرا پڑھ رہے ہیں. اور آج 10 سفر کی جو ان کی مجلس ہوتی ہے ایک منفرد انداز کے مطلب وہ خطابت کرتے ہیں. ان کے خطبے کا جو پڑھنے کا انداز ہے وہ بالکل الگ ہے. آج تک میں نے کسی ذاکر کے اتنی لحن میں اتنا خوبصورت خطبہ نہیں سنا. اور آپ خود بھی اس بات کی تائید کریں گے جو ان کا انداز ہے بیاں اور جو ان کا خطابت ہے وہ ایک الگ منفرد انداز کا ہے. تو میں چاہوں گا کہ کچھ آپ ان کے بارے میں بتائیے، کیونکہ آپ کے ساتھ ان کا ماشاء اللہ سے 12 برس کا ساتھ ہے اور مسلسل وہ آپ کی اس انجمن کی اشرے سے خطاب فرما رہے ہیں. اور ہر سال وہ اس میں ہزاروں مومنین اس مجلس میں شرکت کے لیے آتے ہیں خاص طور پر. تو ہم آپ سے میں چاہوں گا کہ آپ ان کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں، ان کو خراج پیش کرنا چاہیں، کیونکہ وہ لائق خراج ہیں، کیونکہ ان کی عزاداری میں بہت بڑی خدمات ہیں، بہت زیادہ خدمات ہیں. تو میں چاہوں گا کچھ آپ ان کے لیے ہمارے ناظرین کے لیے بتائیے. جی سر. جی آپ کے سامنے دیکھیں. جی سب سے پہلے میں تو القائم ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور حیدر صاحب کا خصوصی طور پہ کہ وہ یہاں تشریف لائے ہمارے عشر مجالس کے اندر اور انہوں نے جو ہے بہت اپنے منفرد انداز سے جو ہے یہاں کی کوریج کی ہے. کیونکہ یہ ماشاءاللہ سے القائم ٹی وی انٹرنیشنل طور پہ جو ہے نا ایک جانا پہچانا جاتا ہے اور پاکستان کے اندر بھی القائم ٹی وی کی جو ہے نا ایک اپنی جو ہے وہ ایک اپنی جو ایک منفرد انداز سے ایک اپنی اس کی جو ہے نا اور وہ عزاداری کو فروغ دینے کے لیے، عزاداری کو قائم رکھنے کے لیے جو ہے اور عزاداری کو فروغ دینے کے لیے یہ کام انجام دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مولا ان کی توفیقات میں اضافہ عطا فرمائے. اور انہوں نے جس طریقے سے جو ہے نا یہ بیان کیا ہے، معلوم کیا ہے علامہ ماجد رضا عابدی کے صاحب قبلہ کے سلسلے میں یہ کہتا ہوں کہ ہر خطیب، ہر علامہ جو بڑے بڑے جید علماء اکرام ہیں، سب کا اپنا ایک منفرد انداز رہا ہے اور سب کو مولا کی عطا ہوتی ہے. لیکن میں ایک چھوٹا سا مختصر سا تعارف علامہ ماجد رضا عابدی کے سلسلے میں کرنا چاہوں گا کہ علامہ ماجد رضا عابدی کو سب سے پہلے میں نے یہاں کراچی کے اندر روشنی چینل پہ دیکھا، پھر سچ ٹی وی پہ دیکھا. تو ان کی جو خطبے کا انداز تھا، ان کی جو قرات کا انداز تھا بڑا منفرد تھا، مجھے بہت پسند آیا. یہ تقریباً کوئی 15 سال پہلے کی بات ہے. تو میں نے اپنے دل میں یہ خیال کیا، میں نے بولا کہ یہ علامہ ماجد رضا عابدی صاحب سے یقیناً میں ایک مجلس تو ضرور پڑھواؤں گا، چاہے میں عشرے کی پڑھواؤں یا اپنے. لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ علامہ ضمیر اختر صاحب جو ان کا بھی ایک منفرد انداز تھا، انہوں نے بھی مجالس کے لیے بڑی خدمات حاصل کی. تو ان کے عشرے کے بعد جو ہے یہ جو بی بی سکینہ کی طرف سے ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ڈیوٹی ہوتی ہے اور وہی لیتی ہیں جن سے بھی پڑھوانا ہوتا ہے. یہ ہمارے بس کی اور اختیار کی بات نہیں ہے. یہ ایسا کام ہے کہ یہ عزاداری کا، یہ مولا حسین کا کام ہے اور یہ محبت اہل بیت کے اندر جو جس کو وہ چاہتے ہیں وہ منتخب کرتے ہیں. یہ ان کا انتخاب ہے، یہ بی بی کا انتخاب ہے کہ جو انہوں نے ان کو یہاں کے لیے منتخب کیا اور ان سے ڈیوٹی لے رہی ہیں. اور 12 برس ہو گیا تقریباً جو ہے نا یہ اپنے مخصوص انداز میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ ان کو اور جو ہے توفیق عطا فرمائے اور طاقت عطا فرمائے، ان کو حفظ و ایمان میں رکھے. یہ ہمارے اہل تشیع کا بہت بڑا سرمایہ ہے اور ہمارے لیے فخر ہے. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ان کی ریسرچ، ان کا علم، ایسا لگتا ہے کہ آپ یقین کیجئے کہ بہت سے ذاکرین، بہت سے خطیب اپنے اپنے انداز میں جو ہے نا بیان کرتے ہیں، لیکن ان کی مجلس جو ہوتی ہے، جو ہم فرش پہ بیٹھ کے سنتے ہیں، یہ فرشی نہیں ہوتی، یہ عرشی ہوتی ہے. ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم جیسے عرش پہ پہنچے ہیں اور یہ وہ ہمیں اپنے
خطابت کے منفرد انداز سے ہمیں زمین سے عرش پہ پہنچا دیتے ہیں. ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم وہاں پر جو ہے ہر چیز کا جو ہے نا مظاہرہ کر رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جو وہ بیان کر رہے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. چیزیں جو ہے نا وہ آ رہی ہیں اور ان کی ریسرچ ماشاءاللہ سے جو ہے اور خطابت کا انداز بالکل منفرد انداز ہے اور ان کی تحقیق جو ہے وہ اس مقام پر ہے کہ آپ کسی بھی مسئلے میں یعنی کہ آپ جو ہے نا مولا علی کے فضائل سن لیں. آپ مولا علی کے فضائل کے اندر ایسا سمندر ہے علامہ ماجد رضا عابدی صاحب کہ جس کا کوئی جواب نہیں، ثانی نہیں ہے. اس دور میں سمجھتا ہوں کہ خطیب میں اور فضائل کے اندر اور مصائب میں شہدائے کربلا کے مصائب کے اندر ثانی نہیں. آج جو خاص طور پہ مصائب اور یہ جو آج 10 صفر کے دن جو ہے نا انجمن جوادیہ کا جو عشرے کی آخری مجلس ہوتی ہے اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ ان کی شخصیت ایک دم سے تبدیل ہو جاتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ کوئی روحانی طور پہ خطاب کر رہا ہے اور پورا ہزاروں کا مجمع جو ہے نا بیٹھ کے اپنے آپ کو فرش پہ نہیں محسوس کرتا. وہ سمجھتا ہے کہ میں عرش پہ بیٹھ کے اور اپنے جن کا تذکرہ ہو رہا ہے ہم ان کے سامنے بیٹھے ہوئے وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. ہم ان کے سامنے بیٹھ کے جو نہیں یہ خطاب جو ہے نا سن رہے ہیں. آپ نے ان کے بارے میں بیان فرمایا اور یہ حق بھی رکھتے ہیں. ظاہر سی بات ہے ان کی محنت ہے، ان کی پڑھائی ایسی ہے، ان کی خطابت ایسی ہے کہ ان میں ہم جتنا بھی بولیں وہ کم ہے. ماشاءاللہ سے اللہ نے ان کو جو ہے نا اپنا یہ سمجھ لیں جسے ہم گاڈ گفٹڈ کہتے ہیں کہ آواز ایک منفرد آواز ہے ان کی. ان کا خطاب کا انداز منفرد ہے. عوام ہزاروں کی تعداد میں بیٹھے ہوئے بلکہ پاکستان سے کراچی سے باہر بھی وہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو لاکھوں کا مجمع سنتا ہے اور لاکھوں کا مجمع اتنے سکوت کے عالم میں ہوتا ہے اس کو محسوس نہیں ہوتا کہ علامہ ماجد رضا عابدی کا وہ سحر ہے مجلس کا کہ وہ محسوس ہی نہیں کرتے کہ ہم جو ہے نا یہاں پہ بیٹھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ان کو صحت و سلامتی دے، ان کو حفظ و امان میں رکھے. ہمارے ملت تشیع کا وہ عظیم سرمایہ ہے. مولا ان کی توفیقات میں اضافہ کرے اور ہماری بھی زندگی جو ہے نا ان کے لگے، ان کی عمر کو دراز کرے. بہت آپ کا شکریہ. ناظرین اکرام اس وقت ہم مرکزی امام بارگاہ جعفر طیار میں موجود ہیں اور انجمن جوادیہ کی جانب سے آج ان کی یہ آخری الوداعی مجلس ہوتی ہے 10 صفر کو. ہر سال یہاں اس مجلس پہ تابوت بی بی سکینہ علیہ السلام برآمد کیا جاتا ہے اور آج 69 برس ہو چکے ہیں اس مجلس کو ہوتے ہوئے اور 101 برس ہندوستان میں اس مجلس کو ہو چکے ہیں. ہمارے ساتھ صدر صاحب موجود تھے انجمن جوادیہ کے. انہوں نے بہت خوبصورت انداز میں علامہ ڈاکٹر ماجد رضا عابدی کے لیے بیان فرمایا اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ماڈل ہے، رول ماڈل ہے ہمارے آنے والی جتنے نئے خطابت کے لیے جو بھی اس وقت خطیب بننے جا رہے ہیں ان تمام کے لیے وہ ایک مشعل راہ ہیں. ان کو دیکھ کر لوگ سیکھ رہے ہیں ان سے. ان کی خطابت کا ایک انداز ہے. پروردگار عالم ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی. میں ہوں خاور رضا نقوی. دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا. بہت شکریہ. بیٹا نوحہ پڑھ تو سکتے ہیں لیکن وہ الگ سے میں کیسے چلاؤں گا؟ دراصل مسئلہ یہ ہے